بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، شعبان کا چاند نظر نہیں آیا۔ 16 مارچ کو یکم شعبان ہوگی، رجب کا ہی ایک دن ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج جب عبدالخبیر آزاد صاحب نے، جو چیئرمین ہیں اس وقت رویت ہلال کمیٹی کے، انہوں نے جب یہ اناؤنس کیا اور وزارت مذہبی امور نے اس کی تشہیر بھی کر دی، تو اس پہ کوئی اختلاف نظر نہیں آیا۔ نہ پشاور سے کوئی اختلاف آیا ہے، نہ گوادر میں کوئی کسی نے نشاندہی کی ہے، نہ کسی نے کسی اور علاقے سے ڈیرہ اسماعیل خان سے کہا ہے کہ ہم نے بھی چاند دیکھا ہے، نہ کسی نے لاہور سے یہ کہنے کی کوشش کی ہے، اور مطلب بھی ابر آلود تھا یا کلیئر تھا، اس میں بھی کسی نے پہاڑوں سے بھی یہ نہیں کہا کہ ہے چاند پہ آسی 2 قدم پہ، کسی نے ایسا نہیں کہا۔ لیکن کیا طرفہ تماشا ہے کہ جب رمضان آتا ہے، نیکیوں کا، مغفرتوں کا، بخشش کا اور خزانے جب ملنے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، کہ وہ کہتا ہے یہ 1 مہینہ میرا ہے، 11 مہینے تمہارے، 1 مہینہ میرا، جہاں ایک نیکی کے بھی ثواب کئی گنا اور اچھی باتوں کے بھی ثواب کئی گنا، بھوکے رہنے کا بھی ثواب، پینے کا بھی ثواب، کھانے کا بھی ثواب، اس کے حوالے سے ہم کیوں ہمیشہ اختلافات کے شکار ہو جاتے ہیں؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ برس جب رمضان اور پھر عید کے موقع پہ جو روزے بھی بعض نے ڈبل رکھے، بعض نے عیدیں بھی ڈبل کیں، کسی نے 1 دن پہلے کی، کسی نے اگلے دن کی، اس پہ بھی اختلاف تھا۔ وہ جو خوشی کے چند موقع ہیں، 2 عیدیں اگر اللہ نے دے ہی دی ہمیں، اور اس میں اس کی اہلیہ احادیث موجود ہیں، اس میں بھی ہم ایک دوسرے سے کہ میں تو آج رکھوں گا اور تم کل رکھو گے، اور ہمارے رشتہ داروں نے وہاں آج رکھی ہوئی ہے روزی اپنی اور روزہ رکھا ہوا ہے، اور عید ان کی تھی تو ہم نے بھی منا لی ہے۔ یہ چند دن رہ گئے ہیں، اب چند دن بعد دیکھیے گا، مہینہ جب پورا ہوگا اور رمضان کا جب چاند دیکھنا ہوگا، تب اختلافی نوٹ آ جائے گا۔ حالانکہ اس دفعہ یہ کہا گیا ہے، جناب عبدالخبیر آزاد نے وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان سے ملاقات بھی کی گزشتہ دنوں، اور ہم نے اس پہ بھی ایک پروگرام کیا تھا۔ پھر انہوں نے جناب مفتی پوپل زئی سے ملاقات کی، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز وہ بھی شریک تھے، ان سے بھی میری بات ہوئی۔ اب یہ اختلاف کیا ہے؟ نہ یہ جعفریہ ہے، نہ اہل حدیثیہ ہے، یہ احنافیہ معاملہ ہے، اور جس کے طریقہ کار بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی پوری طرح، فواد چوہی صاحب بھی پورے چند چڑھان والے ہیں اور چند دیکھنے والوں میں سے شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی اب اس کا حصہ ہے۔ اور اس کو تکنیکی اعتبار سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا کہ چاند کی جو پیدائش ہے کس گھنٹے میں ہوئی ہے، پھر اس کی ولادت کب ہونی ہے، پھر اس نے کب نظر آنا ہے، موسم خشک ہوگا تو نظر آئے گا، اور موسم اس طرح کا ہوگا تو یوں نظر آئے گا، اتنی باریک بینی سے نظر آئے گا، انا سے نظر آئے گا یا انا سے نظر آئے گا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل کی جا رہی ہیں۔ لیکن ابھی چند دن رہ گئے ہیں، پردیس میں رہنے والے بھی وہ بھی اس حوالے سے بڑے ہی زچ ہو جاتے ہیں کہ باہر کوئی سعودی عرب کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی وہاں جو چند چڑھا ہے اس کے مطابق کر رہا ہے، اور کوئی جو پاکستان سے وابستہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، 1 دن آگے ہے، 1 دن پیچھے ہے، وہاں سے فون آ رہا ہوتا ہے، ہاں جی عید مبارک نہیں جی ساڈا تے روزہ ہے، تو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ہاں جی روزہ مبارک ہے نہیں اسی تے کھا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں امت مسلمہ کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور سائنسی اعتبار سے اگرچہ چاند مختلف جگہوں پہ جو ٹائم زون ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ہم کراچی سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب اعلان کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے، ٹیش میں آتے تھے، پریس کانفرنس کے اندر موبائل فون آ رہے ہیں اور فون پہ آ رہے ہیں اور دھمکیاں ہو رہی ہیں، اور فواد چوہی صاحب بازو چلا رہے ہیں، اور مفتی منیب صاحب بھی پوری غیرت ایمانی میں آئے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ مولانا عبدالخبیر آزاد ہیں، اور یقیناً وہ بھی وہی کام کریں گے جو حکومت کہے گی، لیکن اختلافی نوٹ کم دیں گے، کیونکہ 2 ڈبل سواری کا وہ مزہ لیتے ہیں۔ وہ بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب و امام بھی ہیں، اور وہ رویت ہلال کمیٹی کے اس وقت چیئرمین بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے دوست طاہر محمود اشرفی صاحب تو معاون خصوصی ہیں برائے مذہبی امور اور مختلف افیئرز، اور اب یہ سارے لوگ ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پشاور کا کیا ٹاکرا ہوتا ہے لاہور کی بادشاہی مسجد کے خطیب سے، اور کس طرح چاند دیکھا جاتا ہے، اور اس دفعہ چاند سب کا ایک ہوگا۔ ویسے تو چاند کے ساتھ کئی زخم پرانے نکلے، اور
تیرے غم کے بہانے نکلے، بہت کچھ ہے، لیکن چاند ایک ہلال عید اور ہلال رمضان، اس پہ کم از کم اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ رہ گئے ہیں چند دن، مہینہ، اور اسلامی طور پہ دیکھا جائے تو اگر 28-29 کا مہینہ ہے تو بس 30 دن رہ گئے نے، پھر دیکھنا اپنا اپنا چاند نہ کتے ہو جاوے اور اپنا اپنا چڑھانا نہ ہو جاوے۔ اللہ خیر ہی کرے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس بار ایک ہی چاند پہ اکتفا ہو جائے اور تیرا میرا چاند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔